ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، برننگ نیوز آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کی جو برننگ نیوز ہے، کل کی یہ برننگ نیوز ہے، تو جنہوں نے یہ برننگ نیوز دی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، خود میڈیا پرسن ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور سویڈن مالمو میں رہتے ہیں۔ زبیر صاحب ہیں، زبیر حسین ان کا پورا نام ہے۔ زبیر بھائی، ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ راج صاحب۔ زبیر بھائی، جب بھی آپ کو فون کیا ہے بریکنگ نیوز کے لیے کیا ہے، تو کیا بریکنگ نیوز ہے سویڈن میں کل یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، واقعہ ہوا؟ جی بالکل، ایک ثانیہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اور پورے سویڈن کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے۔ کل کچھ ہوا یوں تھا کہ لنچ کے ٹائم تقریباً 12:33 پہ اورے برو میں ایک اسکول ہے جسے کومبوکس یعنی کہ تعلیم بالغان کا جو ایک اسکول ہے، وہاں پر جو ہے حملہ آور ہوا ایک شخص، اور اس نے تقریباً 11 افراد کو، اب تک کی رپورٹ کے مطابق 11 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہیں۔ زخمیوں کی تعداد ابھی تک جو ہے وہ مکمل سامنے نہیں آئی ہے۔ البتہ کل سے جو ہے وہ مختلف پریس کانفرنسیں ہوئی، پہلے پولیس نے کی، پھر اس کے بعد جو ہے شام میں سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے تھا سویڈن میں، اور یہ سویڈن کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین واقعہ ہے کہ جہاں پر اسکول میں گھس کے جو ہے وہ طلباء پہ فائرنگ کر کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نقصان پہنچا، جانی نقصان بھی پہنچا اور کچھ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ سویڈن کے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کل کی پریس کانفرنس میں کہ ابھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نہ میرے پاس ہے اور نہ میں دے سکتا ہوں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، قیاس آرائیوں پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ یہ قیاس آرائیاں ہیں، لیکن البتہ یہ سویڈن کی تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک دن ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو جو شخص جو حملہ آور ہوا تھا اس کی عمر کوئی تقریباً 35 سال بتائی جاتی ہے، اور اس شخص نے جو ہے وہ چند سال قبل اپنا نام بھی تبدیل کیا تھا، اور میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ ایک لائسنس یافتہ اسلحہ تھا، جو کہ یاکت واپن یعنی کہ شکار کے لیے جو اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے، آج کل شکار کے لیے جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے اس میں ہالف آٹومیٹک اسلحے بھی موجود ہیں۔ تو ابھی پتہ نہیں کہ کس کیٹیگری کا اسلحہ تھا اور کیا تھا۔ البتہ وہ ایک گرین لباس یعنی کہ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس ہو کے اسکول میں گھسا اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق 11 افراد ہلاک ہیں۔ اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک جو لوگ جن کا جو اس میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی مکمل نہیں ہوئی کہ وہ کون تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں شاید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت سویڈن کی۔ مختلف جو ہے وہ میڈیا رپورٹس ہیں، مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے قیاس آرائیاں ہیں۔ سویڈن کے سوشل میڈیا پہ کچھ الگ باتیں ہیں، میڈیا پر کچھ الگ ہیں، لیکن یہ کہ ابھی تک مکمل کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ آج جو ہے وہ سویڈش بادشاہ اور ملکہ نے جو ہے وہ اس جگہ کا دورہ کرنا ہے اور اپنے دکھ کا اور افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ بہت ہی زیادہ ایک دردناک واقعی دن رہا، کیونکہ طلباء چاہے وہ تعلیم بالغان کا ادارہ ہو یا بچوں کا، کسی بھی طالب علم کو، یہ وزیر اعظم کا بھی کہنا تھا کہ کسی بھی طالب علم کو اس طرح کے مسائل سے، اس طرح کے گہرے رنج اور خوفناک عمل سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ اور آج جو ہے پریس کانفرنس جو پولیس کی ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی سامنے آئی ہیں، اور ابھی تک جو ہے چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جیسے کہ اسکول کے اندر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ٹیکنیکی عملہ موجود ہے، اور یہ جو شخص تھا اس کے گھر پر بھی جو ہے وہ پولیس نے کل رات سے چھاپا مارا تھا، اور اس کے گھر کی تلاشی کے دوران جو ہے وہ بہت سارے یعنی شواہد یا کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہوں گی کہ جس سے پتہ پڑا ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ اب تک اس کی کوئی تصویر سوشل میڈیا پر نہیں لائی گئی ہے، البتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 35 سالہ ایک شخص ہے جو کہ اکیلا اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ جی زبیر بھائی، اتنا ایڈوانس ملک ہے، یہ ایک دکھ کا واقعہ ہے۔ یہ جو ثانیہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پوری دنیا اس پر افسوس کر رہی ہے، ڈنمارک میں بھی افسوس پایا جاتا ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آپ دیکھیں اسکولوں میں ٹیچر بھی واقع ہوتے ہیں، اسکول کا عملہ بھی ہوتا ہے، کہیں یہ کچھ ذاتی دشمنی تو نہیں تھی یا کوئی ذہنی مریض تھا؟
دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے، ابھی آپ کو یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ پچھلے سال غالباً جو ہے ڈنمارک کے بہت بڑے شاپنگ سینٹر فیلڈز میں بھی جو ہے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور میرے خیال سے وہاں پر بھی اسی طریقے کا کوئی اسلحہ جو کہ لائسنس یافتہ ہوتا ہے اور وہ شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، شاید اسی سے ہی حملہ کر کے متعدد افراد پہ حملہ کیا گیا تھا اتنے بڑے شاپنگ مال میں۔ تو وجہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ذہنی مریض تھا، وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، جو ہے اس کا شاخسانہ نکل سکتا ہے اس میں، لیکن ذاتی دشمنی کسی ایک شخص سے ہو سکتی ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کو زخمی کرنا اور اس کو قتل کرنا، تو ابھی تک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو نہ ہی کسی دہشت گردی کے واقعے کا جو ہے وہ اس پہ ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، نہ ہی ذاتی دشمنی کا، اور نہ ہی کسی کو نفسیاتی طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ شخص نفسیاتی تھا۔ البتہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ شخص جو ہے وہ بے روزگار تھا، یعنی کہ آپ ان امپلائڈ تھا، اور اس نے پچھلے سال بھی 2 سالوں سے جو ہے وہ انکم ڈکلیریشن بھی اس کا زیرو تھا۔ تو یہ تمام تر اس طرح کی معلومات چھوٹی چھوٹی ہیں جو وقتاً فوقتاً میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو ہم بھی دیکھیں گے کہ آگے اس واقعے کو کیا رنگ دیا گیا یا کیا صورتحال سامنے آئی، اور اس کو ہم کس چیز کا نام دیں۔ ابھی میڈیا نے کوئی اس طرح کی کوئی کلیئر ہمیں ایک نشانی نہیں دی ہے، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان آیا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کا واقعہ تھا اور اس کا موٹیو کیا تھا۔ تو مقاصد ابھی تک جو ہے واضح نہیں ہے، اور پولیس اور سرکاری جو ادارے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں، تحقیقاتی عمل بہت گہرائی سے چل رہا ہے۔ تو آج شام تک مزید شاید جو ہے وہ کچھ صورتحال واضح ہو اور یہ سامنے آئے کہ آیا یہ کس قسم کا واقعہ تھا۔ جی زبیر بھائی، پولیس بھی تو معذرت کے ساتھ سنسنی پھیلاتی ہے، یہ کون سا 35 سال کا پتہ چل گیا، اس کی شناخت کریں، اس کی تصاویر لگائیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، نہ سوشل میڈیا لکھے نہ اس میں زیادہ جان پیدا ہوگی۔ یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جس میں پورا سویڈن، پورا ڈنمارک، بلکہ پورا یورپ، پوری دنیا جو ہے سو گوار ہوتی ہے، لیکن اس کو واضح کر دینا چاہیے، وہ 90 تولے بیانات جو میڈیا کی شکل میں آتے ہیں۔ دیکھیں، پرابلم سب سے بڑی پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ آتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ بعض اوقات کچھ چیزیں سیغہ راز میں رکھتی ہے تاکہ جو نتائج ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے یا انٹروگیشن کے، اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو، اور اس سے منسلک جو افراد ہوں وہ کہیں پر فرار نہ ہو۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے پولیس کھل کے فوری سامنے نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام تر ممالک میں حقائق چھپتے نہیں ہیں، اور وہ ایک دن سامنے ضرور آتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے حالیہ دنوں میں ایک قرآن سوزی کرنے والے کو بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ جس میں غیر ملکی مرے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا شاید کہیں نہ کہیں کنیکشن ہو سکتا ہے، جس وجہ سے شاید پولیس نے جو ہے اس تمام تر واقعے کو ابھی تک سیغہ راز میں رکھا ہے۔ اس شخص کی مشتبہ شخص کی تصویریں عوام تو شیئر کر رہی ہے، اس کا نام بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ سرکاری طور پر اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی، تو اس پر بات کرنا، کمنٹ کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ البتہ چیزیں عوام نے خود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کی ہیں۔ جی کیا وہ ڈینش شہری ہے، سویڈش شہری ہے، یا کسی اور ملک کا ہے؟ دیکھیں، شہری تو وہ سویڈن کا ہی ہے، لیکن اس کی ایتھنیسٹی بتانا جو ہے وہ ایتھکس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ سویڈن کا قانون یا جو میڈیا کے حوالے سے ریگولیشن ہے وہ منع تو نہیں کرتے اس حوالے سے، لیکن جب تک چیزیں ٹھوس شکل میں ہمارے پاس شواہد کی شکل میں موجود نہ ہو تو اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہوتا یہاں کے معاشرے میں۔ تو اس وجہ سے ابھی تک تو صرف یہی ہے کہ سوگوار عالم ہے، لوگ جو ہے وہ اس بجائے اس کے کہ اس کی ایتھنیسٹی پہ جائیں، عوام جو ہے وہ آج اسکول کے باہر موجود ہے، وہاں پر کینڈلز جلائی جا رہی ہیں، پھول رکھے جا رہے ہیں، اور ہر شخص جو ہے اس کی بڑے ہی سخت الفاظ میں مذمت کر رہا ہے کہ سویڈن جیسے ملک میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ناروے میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ جس میں ایک بڑی تعداد کے اندر فورنرز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ فورنرز کو خصوصی نشانہ بنایا گیا ہے یا کسی خاص مذہب کے فالوورز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ قبل از وقت ہوگا۔ ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے، یہاں کے حکومتی اداروں کی جو رپورٹ آئیں گی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میڈیا جو ہے وہ حقائق سامنے لائے گا تو اس کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ شواہد ہوں یا گواہ
وہ ٹھوس چیزیں جب تک سامنے نہیں آتی تب تک اس پر بات نہیں کی جاتی کہ آیا اس کا موٹیو کیا تھا۔ تو کل وزیر اعظم کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، قیاس آرائیوں سے دور رہنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ پولیس نے اپنے پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ کوشش کی جائے کہ جو آفیشیل نمبرز بتائے جا رہے ہیں ڈیتھ کے یا جو زخمیوں کے، اس پہ مستند اداروں کی جو رپورٹس ہیں یا مستند میڈیا کی رپورٹ ہے اس کو جو ہے ہمیں فالو کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے ہمیں سوشل میڈیا کا یا کسی غیر مصدقہ ذرائع سے جو ہے وہ ملنے والے اعداد و شمار پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ تو چیزیں بہت ساری اس وقت پائپ لائن میں ہیں، شام تک مزید ہم کو انتظار کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں شام تک شاید سامنے آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ کلیئر ایک تصویر بھی آ جائے کہ کون سا شخص تھا، اس کی ایتھنیسٹی کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے۔ جی زبیر بھائی، چند دن گزر گئے ہیں، جو مارا گیا تھا سلمان ممیکا، کیا نام کس نام کا بندہ تھا، اس کی کوئی نئی خبر باہر آئی ہے یا کہ وہ کیس جو ہے وہ اب خبروں کی نظروں سے چلا گیا ہے؟ دیکھیں، بالکل خبروں کی نظروں سے نہیں گیا۔ دیکھیں، سلمان مومیکا کو جب قتل کیا گیا اس کے اپارٹمنٹ میں، تو وہ ایک دن قبل، اس کے فیصلے آنے سے ایک دن قبل کا واقعہ تھا، یعنی کہ اگلے دن اس کا جو نفرت انگیزی کا کیس تھا اس کا فیصلہ آنا تھا، مگر چونکہ اس کا قتل ہو گیا تو اس کیس کی جو سماعت تھی یا اس کی جو کاروائی تھی، فیصلہ سنانا تھا، وہ ملتوی ہوا، اور 2 دن قبل جو ہے اس پر فیصلہ آیا، جس میں کیونکہ یہ تو مر چکا تھا تو اسے کوئی سزا، یا مرے ہوئے شخص کو سزا نہیں دی جاتی سویڈن کے قوانین کے مطابق، تو اس پہ فیصلہ بھی نہیں لیا جاتا۔ البتہ جو اس کا ساتھی تھا جس کا نام سلمان نجم تھا، اس کو نفرت انگیزی کے کیس کے اندر جو ہے وہ سزا ہوئی ہے۔ اب سزا کیا ہے، کتنی سزا ہے، یہ ابھی سویڈن کے قوانین کے مطابق اس کو کہتے ہیں ویلکورلیک، تو اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آنا باقی ہے۔ البتہ اس کو جرمانہ اور سزا سنائی گئی ہے، اور چند ہفتوں میں شاید مزید اس کے اوپر کچھ نہ کچھ رپورٹس بھی آئیں گی اور اس حوالے سے بات بھی ہوگا، کیونکہ یہ سویڈن کے لیے ایک بہت اہم خبر رہی، جس کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں ہلچل یوں پیدا ہوئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے چند حلقوں کے اندر کہیں پر مانا جا رہا ہے، کہیں پر نہیں مانا جا رہا، کہ قرآن سوزی کرنے والوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ حلقے کہہ رہے سزا ہونی چاہیے تھی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آگے چل کر ڈسکس ہوں گی، اور یہ خبر کبھی بھی اوجل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک انتہائی سیریس میٹر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب رمضان بھی آنے والا ہے، تو خصوصاً رمضان میں راسمس پلودان، اس طرح کے لوگ جو قرآن کو نظر آتش کرتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کا جو اہم تہوار ہوتا ہے یا اہم مہینے ہوتے ہیں، جیسے رمضان ہے، محرم ہے، تو اس میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ میڈیا کی نظروں سے اوجھل آنے والی خبر ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جب جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر بھی اسلاموفوبیا یا قرآن سوزی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ابھی راسمس پلودان نے جو ہے آپ کے جو کوپن ہیگن، آپ کا جو ملک ہے دارالحکومت کوپن ہیگن کے اندر ایک جگہ کو قرآن نظر آتش کیا تھا، اور شاید وہ اسی کا تانا بانا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے ابھی اس وقت الیکشن کا دورہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے سیاسی لوگ، کیونکہ میں راسمس پلودان کو سیاسی اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ ایک سیاستدان کے طور پہ جانا جاتا ہے ڈنمارک اور سویڈن میں، اور اس کی ایک پارٹی بھی ہے جس کا نام استرام کورس ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کہنے کا مقصد، کہ اب ایسی چیز نہیں ہے کہ ان دنوں میں جب خصوصی طور پہ جب مسلمانوں کا اہم مہینہ آنے والا ہے رمضان، یا ان کا اہم تہوار بھی آئے گا، تو اس وقت اس چیزوں کو دبایا جائے، یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور اس پہ آگے چل کے ڈیبیٹ بھی ہوگی۔ جی زبیر بھائی، یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تعلیم بالغاہ میں لوگ گئے ہوں گے، ان میں نئے لوگ ہوں گے، سیاسی پناہ والے بھی ہوں گے، ویسے تو عام جو پرانے شہری ہیں یا پرانے سٹیزن ہیں وہ تو ان اسکولوں میں بہت کم جاتے ہیں۔ دیکھیں راجہ صاحب، اس میں تعلیم بالغاہ کا جہاں تک سوال آتا ہے تو اس میں یہاں کے موجودہ رہائشی بھی جاتے ہیں سویڈش، کیونکہ یہاں پر کومبوکس اد بلڈنگ کا نام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اڈلٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو کالج لیول کی ایجوکیشن دینا، ان کو تکنیکی ایجوکیشن دینا، ان کو کوئی اسپیشل کورس کروانا، یعنی کہ اگر کوئی بس ڈرائیور بننا چاہتا ہے تو اس کو بس ڈرائیور کا لائسنس دینے کے لیے وہاں پر کورس کرائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ٹرک کے لیے بھی لائسنس کے کورس کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ
کسی کو پلمبر بننا ہے، کارپینٹر بننا ہے، تو اس قسم کے بھی کورسز وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ یونیورسٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی کورس ہوتے ہیں جو کہ جمناسیہ لیول یعنی کہ کالج لیول کے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنے یونیورسٹی لیول کی تعلیم کو کمپلیٹ کر سکے اور یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے۔ تو یہ کہنا صرف کہ وہاں پر غیر ملکی تھے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ سویڈش بھی لوگ ہوتے ہیں جو وی وی ایس کا یعنی کہ سیوریج کے حوالے سے اپنا کوئی الیکٹریشین کے حوالے سے کوئی کورس یا پلمبر کے حوالے سے کورس، وہ مختلف قسم کے کورسز ایسے ہوتے ہیں جو تکنیکی طور پہ وہاں سکھائے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں اور نئے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر سویڈش زبان ایس ایف ہی سکھائی جاتی تھی اس اسکول کے اندر، تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ جو وہاں پر لوگ تھے وہ نئے تھے، یہاں پر انٹیگریٹ ہونا چاہتے تھے، شاید ان کو اسائلم مل چکا تھا یا جن کے پاس ویزا اب نئے نئے آئے تھے، تو وہ اس سسٹم کے اندر انٹیگریٹ ہونے کے لیے وہاں پر سویڈش زبان سیکھا کرتے تھے، یا وہاں پر سویڈش زبان کا کورس کرایا جاتا تھا جسے ایس ایف ہی کہتے ہیں۔ جی زبیر بھائی، یہ جس آدمی نے حملہ کیا ہے یہ مارا گیا ہے یا خود مر گیا ہے؟ اطلاعات کے مطابق اس نے جو ہے وہ خود کو گولی مار دی تھی، اور جب پولیس پہنچی تو آج کی پریس کانفرنس میں پولیس نے بات کلیئر کی ہے کہ وہ اسکول میں مرا ہوا پایا تھا۔ مرنے والے 11 افراد میں سے ایک جو ہے وہ حملہ آور بھی ہے۔ زبیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے زبیر حسین جو کہ سویڈن مالمو کی فضاؤں سے براہ راست ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔